اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین۔ اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع علم تصوف۔ کسی علم کے موضوع کا تعین اس کے عوارضات ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی علم کے متعلق جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس کے متعلق بتاتے ہیں، تو ہم اس میں جو چیزیں سامنے رکھتے ہیں وہ اس کی عوارضات ذاتیہ، یعنی اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، اس کے تعلق کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اور علم تصوف کا موضوع مخالفین کے احوال ہیں، یعنی علم تصوف میں ہم جو چیز زیر بحث لاتے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ اس میں جو مخالفین ہیں، جو اس کے حاملین ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں، ان کے احوال ہیں، مگر اس میں متعلقاً ان کے احوال بھی زیر بحث نہیں ہیں۔ تو اس جملے سے مراد یہ ہے کہ کسی علم کے موضوع کا تعین اس کے عوارضات ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے۔ پس علم تصوف کا موضوع مخالفین کے احوال ہیں مگر متعلقاً احوال نہیں۔ پس احوال کس نسبت سے؟ مخالفین یا صوفیہ کرام کے احوال اس نسبت سے کہ اس کی حیثیت یہ کہ کون سا فعل قرب الہی کا سبب بنتا ہے اور کون سا فعل اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ علم طب میں موضوع بدن انسانی تو ہے لیکن متعلقاً بدن نہیں، لیکن اس حساب سے بدن کہ اس کا جو تعلق ہے صحت اور بیماری کی حیثیت سے۔ بس علم تصوف میں بھی احوال متکلفین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی قرب اور بعد کی حیثیت سے بحث ہوگی۔ بعد یعنی دوری۔ تو جملے کو میں پھر سے دہراتا ہوں، کسی علم کے موضوع کا تعین اس کے عوارضات ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے۔ پس علم تصوف کا موضوع مکلفین کے احوال ہے مگر متعلقاً احوال نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ کون سا فعل قرب الہی کا سبب بنتا ہے اور کون سا فعل اللہ سے دوری کا موجب۔ جیسا کہ علم طب میں موضوع بدن انسانی ہے لیکن متعلقاً بدن نہیں بلکہ انسانی بدن، صحت اور بیماری کی حیثیت سے۔ پس علم تصوف میں بھی احوال مخالفین کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قرب اور بعد کی حیثیت سے بحث ہوگی۔ تعریف، موضوع اور غایت کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر علم کی شان ان امور سرگانہ سے واضح ہو جاتی ہے، اور ہماری غرض یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا دین اسلام میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور کسی کے لیے اس امر کی گنجائش نہ رہے کہ محض اس احتمال سے یہ علم ظنی ہے وہ اسے قابل اعتنا نہ سمجھے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت ظنی مسائل کی ہے، انہیں قبول کر لینا
اور علم تصوف میں صرف ظنی کا اعتماد پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اور اس عقیدے میں غلب کرنا علمی دیانت اور امانت سے بعید ہے۔ ایسا کرنا در حقیقت ارباب تصوف یعنی اولیاء اللہ سے عداوت یعنی دشمنی کرنے کے مترادف ہے، جس کے لیے من عادی لی ولیا فقط آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں کہ وعید موجود ہے۔ اس لیے تصوف کے معاندین اپنی آخرت و عاقبت کی فکر کریں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا اسے اس فن اور اہل فن پر تنقید کا حق نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ جنہیں علم و تحقیق پر بہت ناز ہے، جب تصوف پر بحث کرتے ہوئے مسئلہ کشف پر آتے ہیں تو ان کے سامنے اس عاجزانہ اعتراف کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ملتا کہ وہ یہ کہتے ہیں ھذا طور وراء طور العقل لا یدرکہ الا اصحاب قوت القدسیہ، کہ یہ جو طور ہے یہ عقل سے بالا تر ہے، یعنی یہ جو چیز ہے تصوف و کشف یہ ہمارے عقل سے بالا تر چیز ہے، یہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے سوائے ان کے جو اصحاب قوت القدسیہ رکھتے ہیں یا جو با کمال ہیں، وہی اس کا ادراک کر سکتے ہیں، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے سامنے تصوف کی تعریف، غرض و غایت اور اس کا مقصد بیان کر دیا گیا تو یہ بتانا آپ ضروری کہ تصوف کیا نہیں ہے۔ تصوف کے لیے نہ کشف و کرامات شرط ہے، نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے، نہ تعویذ گنڈوں کا نام تصوف ہے، نہ جھاڑ پھونک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے، نہ مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے، نہ قبروں پر سجدہ کرنے کا، ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف نہیں ہے، اور نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے، نہ اولیاء اللہ کو غیبی ندا کرنا، ان کو پکارنا، مشکل کشا اور حاجت روانا سمجھنا کوئی تصوف ہے۔ نہ اس میں ٹھیکیداری ہے کہ مرشد یا پیر کی ایک توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی اور سلوک کی دولت بغیر محنت و مجاہدہ اور بدون اتباع سنت حاصل ہو جائے گی۔ نہ اس میں کشف و الہام کا صحیح اترنا لازمی ہے اور نہ وجد و تواجد اور رقص و سرود کا نام تصوف ہے۔ یہ سب چیزیں تصوف کا لازمت بلکہ عین تصوف سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری خرافات اسلامی تصوف کی ضد ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تصوف کے متعلق مختلف نظریات کے عنوان شروع کریں گے۔ آج کا عنوان ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت حسین تر کرے، اور آپ کو اور مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر، الحمدللہ رب العالمین۔